خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ ابھی یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ آیا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر میں سے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شام کو اپنے گھر کے تشریف لائے، شامدی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کی چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسے اٹھائی، حرم محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کے کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے بیوار سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے کس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آج ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا ہے، اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بلاخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے، فرمایا میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔
نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جانی ساری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکب پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جدھر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کی بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے۔ روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مار دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کر شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی، آنکھوں سے قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یا 4 تھے کہ جماعت تھی، ابتدا مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے۔ اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی، اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی، گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے جہیز سے 70 صحابہ چاہیے۔ اطلاع ملی اللہ کی بات پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو، عورت ذات ہے، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں، جا کے روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے،
اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا، ذرا توجہ کرنا، یہ ہے تابعداری، یہ ہے غلامی، اس کا نام ہے مسلمانی۔ کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ دیا۔ پیغمبر نے روکا ہے، پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جانور میں نے نہیں۔ صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف۔ کیا 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے، ساری کی ساری۔ امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تو صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو لاکھ نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں، لاکھ مرنا ہے نا، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کے کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے اور زمین و آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا۔ یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا، اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، چھوڑ کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے صبح جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے صبح جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، میں
میں کیوں رہوں، میں کیوں کپڑے پر رکھا، ولا تقولوا لمن سبیل اللہ اموات۔ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جھولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، تو چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالا، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا ہے، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے۔ کیوں؟ کہنے لگی چادریں دو ہیں، ایک ماجا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے، ایک ماجا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو۔ پھر پتا چلا، یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے۔ فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خدا بند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرہ اندازی کرو، چنانچہ قرہ اندازی کی گئی۔ اللہ کی شان دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے، انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، افلاس کی حالت دیکھو، غربت کی حالت دیکھو، پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو۔ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی، اور چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں۔ حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، میرے پیارے چچی کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ان لوگوں کو مردان خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹیوب ویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے گا۔ عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو۔
اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ. ارے یہ سارے شہید اور تو بھاگ کے ہیں. خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے ہیں. فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سرکار نہیں ہو سکتا. لاکھ مرنا ہے نا کچھ ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے. یہ تو خدا اور خدا کی تعمیر ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا کے پیروں کی درختوں کی پتے جب پڑے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا عظمت ہے. اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے اور پاکستانی حاجیوں کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے. آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے. ادھر دکھ اتنا، ادھر پریشانی اتنی، ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کمال دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں. کسی صحابی نے آ کر کے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ابن حرب امیر حمزہ کا قاتل بھی ڈر کے مارے مکے سے طائف اٹھا کہ میرا کیا بنے گا. پھر طائف میں مسلمان پہنچے، اندازہ ہو گیا کہ جان نہیں چھٹتی، اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے. حضرت واقعی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ادھر ہاں فرمائی، ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنکھوں ٹپکنے لگے. فرمایا واقعی خوب جانتا، اچھی طرح سے مجھے پتا ہے، میرے شیر کے ٹکڑے کرنے والا تو. عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے معافی ایک گنجائش ہے. فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ عمر کے حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر واقعی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں، میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی. میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں. میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد. مگر واقعی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے. واقعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا میں نے کیا کیا. بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے. میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلامہ صاف کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا. مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں. اس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھائے. اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ. ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر پر.
کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا۔ کہنے لگی اکرما میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں، تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں۔ اکرما آجا میری ساتھ آجا، اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی۔ کہنے لگا ام حکیم کو مروانے کی، اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، تو آ تو صحیح۔ بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی، حرم محترم میں داخل ہوئی، عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ یا اکرما آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اکرما مرحبا، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، دین قبول کرو میں تم سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو، جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں، جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں، جن حضرات کی بچوں کو قیمہ بنا دیا گیا ہو، انہوں نے بھی اسلام پھیلایا نہیں۔ اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا، ترکی پاؤڈر مرد لگائے پھر یہ مجاہد بنے۔ کر اللہ پہلے بٹے سا میں آپ تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت تو بناؤ، شکل تو بناؤ۔ شکل زمانی چال مردانی پہچانے بھی نہیں جاتے۔ سمجھ جا گیا بٹی میں رول دے سا حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے، کپڑے نہ نوچے، تیرا نہ پیٹا۔ ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے، حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے، زبان نہیں، آنکھ نہیں، لب نہیں، ہاتھ نہیں، کان نہیں، جگر نہیں، تمام چیزیں نہیں ہے، مگر صفیہ خبر کا دامن نہیں چھوڑی۔ جو میری راہ میں شہید ہو گیا، اس کی عظمت اتنی اونچی، اس کی برتری اتنی اونچی، اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی، اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کرو، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس